اللہ وبرکاتہ کروڑ دفعہ، اور رمضان المبارک مبارک مبارک خرب دفعہ۔ اور تھوڑی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے، اور کرم اتنا کیا ہے کہ جو عذر ہو یا کچھ اس کو مشقت ہو یا کچھ اس کو عذر ہو، اس میں رعایت امت محمد کو بڑی دی گئی ہیں۔ حج میں بھی تھے کوئی ایسے آزار پیش آتے تھے تو جناب نبی کریم کہتے تھے کوئی حرج کی بات نہیں۔ قرآن میں بھی ہے ما جعل علیکم فی الدین حرج، خدا نے دین میں کوئی تم پہ سختی حرج نہیں رکھا ہے، جس سے جو کچھ جتنا ہو سکے۔ تو محبت کی میں اللہ کے لوگ درجات ہیں، جس صحابہ کی محبت کے درجات ہیں ایسے تو ہم لوگ تو ہو نہیں سکتے۔ ہاں جی، وہ تو بھوکوں کے ساتھ فاقوں کے ساتھ نمازیں بھی، جہاد بھی، نفلیں بھی، تراویحاں بھی، ہاں جی سب کچھ۔ ہم لوگ تو کھا پی کے بس یہ فرض پڑھنے کے لیے بھی بڑی مشکل سے پڑھتے ہیں۔ تو اس لیے میں پہلے 20 ہی پڑھتا تھا مدینے میں، پھر میں جیسے بڑھاپا کچھ عذر یا عذر کچھ ہوگا، بہرحال پھر میں نے 10-12 پڑھنی شروع کر دی۔ تو آج مشورہ کر رہا تھا کہ یہ پڑھائیں تراویح میں پڑھاؤں، تو پھر کیا میں پڑھاؤں گا تو تم پڑھاؤ، میں نے کہا 20 پڑھاؤ، کہ میں پہلے 20 ہی پڑھاتا تھا، پھر میں 10-12 کر دی، عمر کے تقاضے سے کچھ بڑھاپا کچھ تھوڑی بیمار رہتا ہوں۔ تو پھر انہوں نے کہا تو ہم پڑھا دیں گے 20 ہی، میں نے کہا 20 ہی پڑھانی ہے کہ نبی کریم نے اس میں رغبت دلائی ہے، لیکن رعایت کے لیے سلسلہ کسی امت پہ مشقت نہ ہو۔ بعض ہے تو 8-10 کا اختلاف ہے وہ بھی نہیں پڑھائیں، ایک دفعہ ناغہ کر دیا، میری امت فرض نہ سمجھ لے اس کو، کیونکہ نبی کریم کی نظر جہاں تک جاتی کسی کی نہیں جاتی۔ میری امت میں کمزور بھی ہیں، غافل بھی ہیں، ہاں جی نادان بھی ہیں، تو ان کے لیے گنجائش نکالی ہے۔ ہاں جی، باقی جن کے ایمان ہے وہ تو 1000 نفلیں پڑھتے تھے رمضان کے سوا، رمضان تو ساری رات عبادت کرتے تھے، ہم لوگ تو بڑے کمزور ہیں۔ تو حضرت عمر نے 20 پڑھی، آپ نے کہا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے، کتنا بڑا مقام ہے۔ تو حضرت عمر نے کوئی بدعت کی تھی؟ بعض لوگ کہتے ہیں حضرت عمر نے غلطی کی، جس کو نبی اتنا مقام دے کہ نبوت کا درجے کے قابل ہیں وہ غلطیاں کرتے ہیں۔ یہ کچھ ایسے تمہارے ملک میں علماء وہ 8 ہی پڑھتے ہیں، تو 8 نہیں 20 ہی پڑھنی چاہیے۔ ایک میرے پاس آیا مولوی، بولا جی آقا نے تو ایسے نہیں کیا۔ میں نے کہا آقا ایسے نہیں کیا، لیکن آقا نے یہ کہا تمہارے پر لازم ہے میری اطاعت کرو اور میرے خلفاء سنت الخلفاء الراشدین، میرے خلیفہ جو کام کرے ان کی بھی پیروی کرو۔ اور یہ بھی کہا ما انا علیہ باصحابی، وہ کامیاب ہوں گے جنہوں نے میرے عمل کیے یا میرے صحابہ والے کام کیے۔ اور صحابہ میں جو افضل تھے سب سے نبیوں کے بعد اور سب سے زیادہ وہ ابو بکر تھے، حضرت عمر تھے، حضرت عثمان تھے، حضرت علی تھے۔ تو صحابہ نے بھی 20 پڑھی، حضرت عمر تو سب صحابیوں سے افضل تھے۔ آپ نے کہا نبوت کا مقام رہتا کسی کے لیے تو ان کے لیے ہوتا، انہوں نے 20 پڑھی۔ باقی رعایت کے طور سے آقا جی نے تو فرضوں میں بھی کفایت کی، جیسے ایک صحابی آقا میں فرض پڑھوں گا یہ تو وعدہ پکا کر لیتا ہوں، باقی چیزیں میرے سے شاید نہ ہوں۔ کہا اور اس کے سوا؟ کہا کہ رمضان کے روزے ہیں، کہا وہ تو کر لوں گا فرض ہے، باقی شاید نہ ہو۔ اس نے فرض پر ہی اکتفا کیا کہ فرض ہی پڑھوں گا لیکن یہ نہیں چھوڑوں گا وعدہ۔ آپ نے کہا کہ اس پر بھی قائم رہا، صحابہ کو کہا کہ جنتی کو دیکھنا جنتی ہے۔ تو یہ لازم قرار دینا، ضدیں کرنی اچھی نہیں ہے۔ ہاں جس کی جتنی استطاعت ہے۔ تو میرے پیچھے نہیں جاتا ہوں آپ میرے پیچھے مولوی لگ جائیں، صوفی لگ جائیں، میں آپ کو بتا دیا میں سخی سے شوں بھلا تر دے جاوا، میرے سے 20 نہیں پڑھائی جاتی بھائی، میں مشکل سے 8 پڑھوں گا، 6 پڑھوں گا، جو مجھ سے پڑھائی گئی وہ میں پڑھوں گا۔ تو آپ لوگ باقی مکمل کرنا چاہے تو بہت اچھا ہے، گھر میں مکمل کر لیں، اس کے تو اللہ بھی خوش ہوگا، نبی بھی خوش ہوں گے، کیوں آپ لوگ تکڑے سارے میری طرح تو نہیں ہیں۔ تو اس چیز کو ایسا نہ غلط فہمی میں نہ رہا کریں کہ دین کو کوئی بدل نہیں سکتا، اللہ رسول کے اصول کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ نہیں شیخ نے 12 پڑھی تم بھی 12 ہی پڑھیں گے، شیخ نے عذر سے پڑھی ہے، تم کو ایسے عذر نہیں، تم نے پڑھا تھا غلط کیا، اس لیے تم نے اس کو اصول بنایا۔ اگر اصول نہیں بنتے ہوئے ہم بھی سوچتے شیخ سے بہانہ مل گیا 12 ہی پڑھے، اللہ باقی معاف کر دے گا، پھر تو خیر۔
پھر تو رحمت ہو جائے گی. تم نے کہ شیخ کا بہانہ بن کے ہم تو 4 بھی شعر نہ پڑھتے، شیخ کی محبت کی وجہ سے پڑھ لی ہیں، باقی اللہ معاف. پھر تو ٹھیک ہے. لیکن تم نے کہا نہیں یہ اصول ہے، شیخ نے 12 پڑھی یا 20 پڑھنی حرام ہے، ناجائز ہے یا پڑھنی نہیں، یہ تو پھر جہالت کی بات ہے نا. کیونکہ ایسی مصیبتیں مرید لاتے ہیں بعض جگہ. ایک جگہ کسی 20 پڑھا 12 پڑھتے ہیں. بھائی 20 کیوں نہیں پڑھتے؟ تو تم وضاحت سے کو 20 پڑھ، خدا توفیق دے پڑھنی چاہیے. نہیں 12 سے نہیں پڑھنی، چپ کرو تم، یہ ہے تم. وہ حیران ہو گیا. پھر مجھے کہاں سے یہ لوگ آ گئے جو 12 کو لے کے بیٹھ گئے اور آگے یہ لڑتے ہیں لوگوں سے. وہ ایک جاہل، اور یہ جاہل ہو تو ہے، لیکن پڑھا لکھا اسکول میں ٹیچر اور پروفیسر وہ ایسی جہالت کرے. تو مذہب کو اس طریقے سے نہیں پکڑنا کہ خدا رسول کی بات کو بے سمجھے پڑھے، بے سمجھے چلائے. اس لیے میں نے کچھ وضاحت کر دی. 20 کی کوشش کرو، 20 کی کیا، 20 کی 100 کی کوشش کرو. 20 پڑھ کے ساری رات نفلیں پڑھو. اور رمضان میں عبادت کا دگنا ثواب ہوتا ہے، دگنی 70 دفعہ زیادہ اس کا لکھا جاتا ہے. وہ حدیثوں میں جا کے پوچھ لو. تو جس رمضان میں بنسبت اور دنوں کے آپ کو اتنے اضافے کیے جائیں تو پھر وقت سے فائدہ اٹھانا چاہیے کہ ایک موسم تو ملا، ایک بہت بڑی بزنس مل گئی، ایک بہت بڑا تم کو موقع مل گیا اللہ تعالیٰ کے قرب کا. آقا جی کہتے ہیں میری امت کو اگر پتہ چلے رمضان میں خدا نے کتنے کرم اور خیریں رکھی، اس کا مفہوم ہے، تو یہ تمنا کرتی کاش کہ ساری عمر رمضان رہتا. اور کہا کہ اللہ والوں نے اگر قبر والوں سے پوچھا جائے تم کیا چاہتے ہو، وہ تم کو کہیں گے دیکھ لینا اگر ایک دن رمضان کام کو مل جائے. تو یہ قسمت کی باتیں ہیں. تو ہم رمضان میں تربیت تھوڑی دیتے ہیں، اس میں کچھ صحیح بھی ہے غلط بھی ہے، اپنی طرف سے نہیں تو کرتے ہیں. کوئی غلطی ہوگی اللہ معاف کر دے گا، اور غلطی سے پاک ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ پاک ہیں، تو کوئی ہم سے ہو بھی گئی تو ہو بھی سکتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن نیت تو نہیں ہے نا، تو اللہ ہم کو آپ کو معاف کر دے گا اس میں. تو بہرحال میرے پیچھے نہیں لگنا، خدا رسول کے لیے میں 10-12 پڑھاؤں گا، میں سے زیادہ نہیں پڑھی جاتی. اور ہم تو کچھ کریں، ہمت رات کو 20 پوری کریں، میرا یہ آپ سے مشورہ ہے. اور 20 کے بعد ہمیشہ نفلوں میں کوشش کریں. یہ نفلیں آپ کو خدا کے قریب کریں گی، یہ نفلیں آپ کو آقا سے تعلق پیدا کریں گی. ایک صحابی نے کہا میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں یا رسول اللہ. کہا انی علی کثرت السجود، تم نفل بہت پڑھو، خدا تمہارا یہ مسئلہ آسان کر دے گا کہ تم میرے ساتھ رہو گے. کتنی بڑی بات ہے. جب وہ کثرت نوافل کرتا ہے تو ایک چیز اصول سے ہمیشگی ہونا، تھوڑا رکھیں ہمیشگی کریں. 20 نفل روز 24 گھنٹے کے بعد کو 30 کر دیں، پھر 4. اس کے لیے وقت ضرور نکال. خدا کی قسم خدا آپ کے روزی اعمال میں دوسرے وقت میں برکت دے گا، سارے کام ہوتے رہیں گے. لیکن جب انسان کو وسوسہ شیطان ڈالتا ہے اور بھی کام کرنی ہے، نفل نہیں پڑھنی ہے، ایسا وقت نہیں ہے، اللہ وقت میں وسعت برکت دے گا. اس کی بھی تو کوئی کرامت ہوتی نا، تو اللہ وقت میں وسعت برکت دے گا. پھر رمضان میں کچھ عبادت میں اضافہ کیا کریں. اور میں نے اپنا عذر آپ کو بتا دیا. میں پہلے 20 ہی پڑھتا تھا، اور جو اتنا پڑھتا ہوں، یہ جو بعض لوگ جا کے باہر بیچارے نادانی سے کہ ہم 12 پڑھیں گے، شیخ نے 12 پڑھی، شیخ نے عذر سے پڑھی، شیخ کی 12 تو ہو جائیں گی، تمہاری 12 اگر اصول بنا نہیں قبول ہوں گی کہ تم نے اس میں ایک مصیبت ڈال دی، اس کو اصول بنایا ہے. اصول نہیں بنا. اصول تو یہی ہے کہ جتنی ہو سکے کرو. اور اصول یہ ہے کہ اصول افضل درجے کا افضل، اس کے بعد دوسرے کا اصول ہے کہ جو نیچے طبقے ہمارے اصول حضرت عمر سے بھی اوپر ہوں، یہ ہو سکتا ہے؟ صحابہ سے بھی اوپر ہمارے سے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا نا. کچھ عقل ہونی چاہیے. ہمارے اصول نہیں، ہمارے اصول یہ ہیں کہ ہم کمزور ہیں، معذور خدا سے معافی کے خواستگار ہیں کہ اپنے فضل سے بخشے، آقا کے طفیل سے بخشے. جن لوگوں نے خدا رسول کو راضی کیا ان کے طفیل سے بخشے، صحابہ کے طفیل سے بخشے، اولیاء کے طفیل سے بخشے. ہم تو یہ چاہتے ہیں. بہرحال یہ میری آپ سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آپ کے آ گئی. دوسری بات یہ ہے کہ بھئی یہ نماز پڑھ کے ایک دم یہ ہے نہ سنتے پڑھنے دیتا ہے. لوگ ایسے نا جلدی کرتے ہیں. جیسے ایک مولوی صاحب نے جلدی کی، وہ کھڑا پانی پیا، اس نے دیکھا جا کے باہر بولا یہ شیخ ہے، کیا سکھائے گا؟ کہ بھائی کیا ہوا شیخ کو؟ کہ کھڑا ہو کے پانی پیتا ہے. حدیث میں بیٹھ کے بھی آقا حدیث میں، اور اس میں کچھ سختی بھی آئی ہے، لیکن کسی عذر سے پی لے وہ بھی ہو سکتا ہے. یہ اس نے نہیں سوچا. مولانا صاحب نے، حضرت مولانا صاحب نے بتاؤ اتنی جلدی. تو دوسرے میرے پیچھے کہتے ہیں مولانا صاحب.
پھر کسی کو پتہ چلا، باتیں چلتی جاتی ہیں، اچھی بات کہتے ہیں اس کی شہرت کم ہوتی، کوئی غلطی کی مل جائے خوب ڈھنڈورا پیٹتی دنیا، یہ عادت ہوتی۔ میرے تک خبر پہنچی، بولا اکمال کہتے ہیں اس کے ساتھ کیا سکھائے گا، اس کو پانی پینے کی تمیز نہیں، کھڑا ہو کے پانی پیتا۔ میں نے کہا بھائی کھڑا ہو کے پیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس کو اس لیے پیتا ہوں کھڑا ہو کے، زمزم شریف کو کھڑا ہو کے پیا جاتا ہے، اور مجھے زمزم سے بہت محبت ہے، سارا سال میں زمزم پیتا رہتا ہوں، ادھر سے منگاتا ہوں، تو زمزم کھڑا۔ پھر جا کے مولوی صاحب کو کہا، نے کہا وہ تو کہتے زمزم کا پانی تھا، آپ تو اس کے پیچھے لگ گئے۔ کہتے اچھا کہ ہاں۔ پھر آیا کہتا جی معاف کریں۔ میں نے کہا معافی ہے تو خدا کے نہ ہی آ تو یہاں اچھا کوئی اور مسئلہ کھڑا کر دے گا، تو کچھ عذر ہوتا ہے، تو اس لیے میں نے کہا پھر اسی مولوی کی طرح میرے پیچھے کہ اس نے فرض پڑے ایک دم اندر بھاگے تراویحیں شروع کر دی، نہ سنتے پڑھنے دیتا نہ دعائیں کرنے دیتا، تو میں اتنا لمبا بیٹھ نہیں سکتا ہوں۔ اب یہ آگے بول گھڑی گھڑی پیشاب آتا ہے، گھڑی گھڑی یہ آتا ہے، پھر یہ لازم کچھ نہ کچھ بتاؤں، کچھ ضروری نہیں ہے اللہ کی شکایت کروں کہ اللہ کی ہزار نعمتیں ہیں، ایک تھوڑی سی تکلیف بتانا۔ حدیث میں آتا ہے خدا سے محبت کا درجہ ہے کہ درجہ بڑا ہوتا ہے، خدا سے خوش ہوتا ہے، خدا رحمت کرے لوگوں کو بتائے، خدا کی تکلیف آئے تو اپنے خدا کے درمیان میں چھپائے، لوگوں میں نہ ڈنڈورا پیٹا۔ یہ خدا کی محبت کی نشانی ہوتی ہے کہ تکلیف تھوڑی آ جائے اس کو چھپائے لوگوں سے، وہ ہر تکلیف نہیں ہٹا دے۔ اگر خدا رحمت کرے تو اللہ کے کرم کا بتائے تو، اور آقا جی اب تک سے نیچے سے دیکھے، اس بڑھاپے میں مجھے کتنی خدمت نصیب ہے، کھلا رزق نصیب ہے، لوگوں کے ساتھ میں رحمت نصیب ہے۔ پھر میں کہوں مجھے بیمار ہو گیا، مجھے موٹاپا ہو گیا، کھٹاپا ہو گیا، مجھے یہ ہو گیا، یہ تو پھر صحیح نہیں ہے۔ اس موٹاپے کے ساتھ کتنی رحمت ہے میرے ساتھ، کتنی خدمتیں ہیں، کتنی راستیں ہیں، کتنے ڈاکٹر مسکین میرے ساتھ ہیں، کتنے محبت والے میری خدمت کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کو اس موٹاپے یا صحت میں بھی ایسی رعایتیں نصیب نہیں جو مجھ کو نصیب ہیں، یہ آپ دیکھتے ہی ہیں نا، گھر میں کسی چیز کا بولنا ہے کرنا فٹافٹ۔ میرے خیال بادشاہوں کے حکم کا ایسا وہ احترام نہیں کرتے ہوں گے جیسے میرے حکم کا۔ اسی بادشاہوں کا حکم سنتے دنیا والے ہیں، لیکن ان کا گمان میرے پر اچھا پتہ نہیں میں اچھا ہوں یا نہیں ہوں، وہ نسبت رسول دے کے میری احترام کرتے ہیں کہ یہ شخص نسبت رسول میں شاید مضبوط ہے اور لوگوں کو محبت میں لگاتا ہے، اس کا حکم ماننا بڑی برکت ہے۔ بادشاہوں کا حکم دنیا کی لالچ ہوتی ہے، تو خدا کی یہ رحمت نہیں ہے، ذرا سی بات کہتے فٹافٹ یہ بھاگتا ہے، وہ بھاگتا ہے، یہ بھاگتا ہے۔ پھر میں کہوں مجھے تکلیف ہے، مجھے مصیبت، تو ناشکری ہے نا۔ تو یہ باتیں کچھ ضروری تھی کرنا کہ میں کچھ تراویحیں پڑھا دوں گا، باقی آپ پورا کر لیا کریں، اور فرض پڑھا کے میں زیادہ بیٹھنا جیسے کچھ عذر نہیں ہو سکتا تو میں فرض سے سلام پڑھ کے دو ایک سبحان اللہ پڑھ کے فٹافٹ تراویحیں پڑھ کے فٹافٹ سلام علیکم کر کے اندر گھس جاؤں گا۔ اگر آپ کو قبول ہے تو تراویحیں پڑھاتے ہیں ایسے کہ کل فرض پڑھنے ہیں، فرض کے بعد سبحان اللہ پڑھ کے اللہ اکبر تراویحیں، پھر سنتے وطر اور جو کرنا آپ نے ادھر کر لیں، گھر میں کر لیں۔ اگر یہ ٹھیک ہے تو پھر میں شروع کر دوں، نہیں تو پھر یہ تم کو 20 پڑھائیں گے، پھر وہ فرض سلام پھیریں گے، بیٹھے رہو جب تک، میں تو یہ ایسے کروں گا۔ تو یہ قبول ہے آپ کو سب کو انشاءاللہ؟ چلو جی۔